رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حیا اور ایمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے لازم و ملزوم ہے۔ جب کسی شخص سے ان میں سے کوئی چیز اٹھا لی جاتی ہے، حیا کو اٹھا لیا جائے، تو ایک وقت آتا ہے ایمان بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ حیا اسلامی معاشرے کا حصہ ہے۔ حیا نہ رہے انسان گندی گفتگو کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ کہ مسلمان زنا کے قریب تک نہ پھٹک۔ آج امت محمدیہ کی اکثریت اس حدیث کا مصداق بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہاتھ زنا کرتا ہے، زبان زنا کرتی ہے، آنکھ زنا کرتی ہے، قدم زنا کرتے ہیں، کان زنا کرتے ہیں۔ اور میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، بہت سی بیٹیوں کو جانتا ہوں، بہت سی بہنوں کو جانتا ہوں۔ حوا کی بیٹیاں آ کر ہم سے شکایت کرتی ہیں کہ بیوی کی موجودگی میں خاوند غیر عورتوں سے گندی گفتگو کرتا ہے۔ جب وہ ان ہاتھوں سے میسج کرتا ہے، بے حیائی سے بھرے ہوئے زبان سے فحش گفتگو سنتا اور سناتا ہے، اس کے کان زنا کرتے ہیں۔ زبان سے گفتگو کرتا ہے تو زبان زنا کرتی ہے۔ رب نے تو فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اس زنا کے قریب تک نہ پھٹکنا۔ پیغمبر نے تو کہا تھا الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اے نوجوان، رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں اے منبر پر بیٹھنے والے اور مقتدیوں کو سنانے والے، دو فرشتے میرے کاندھوں پر سوار ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ وہ ایک کتاب کو تیار کر رہے ہیں اور وہی لکھتے ہیں جو ہم لکھوا رہے ہیں۔ میری رات کی تاریکی کے اندر اس زنا کی گفتگو کو، میرے دن کے اجالے میں اس ہاتھ کے زنا کے کالموں کو، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کے دن اقرا کتابت کہا جائے گا، اس کتاب کو پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔
پھر خود ہی فیصلہ کر لے۔ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ ایک ایک گناہ اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا۔ اہل اسلام حیا کا پیکر بنیے، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجئے، اللہ سے توفیق طلب کیجئے۔ بے حیا انسان کچھ بھی کرتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت او کما قال علیہ السلام۔ جب حیا نہ رہے پھر تو جو چاہے کر، منبر پر بیٹھ کر قوم کو جھکتے سنا۔ جب حیا نہ رہے انڈین گانوں کو منبر رسول پر بیٹھ کر سنا۔ جب حیا نہ رہے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا۔ جب حیا نہ رہے آپ معاشرے میں دیکھتے نہیں ہیں، کل ہی ہمارے اسلام آباد پہ ایک بچی کو زنا کر کے قتل کر دیا گیا۔ جب حیا نہ رہے پھر تو جو چاہے کر، علم حدیث کا مذاق اڑا، منبر رسول پر بیٹھ کر شریعت کا مذاق اڑا۔ سچے پیغمبر کا سچا فرمان ہے حیا الحیاء من الایمان۔ جب حیا نہ رہے پھر رب کو چھوڑ کر غیروں سے سوال کر۔ جب حیا نہ رہے اپنے ہی جیسے ہی انسانوں سے جو فوت شدہ ہے ان کے سامنے میں اپنے زمینوں کو جھکا۔ اے مسلمان، تو کس کی امت کا فرد ہے؟ تیرے پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کسی کافر کی بیٹی بھی آئی، اپنی چادر اٹھا کر اس کے سر پر سجائی، صحابہ کی معیت میں اس کے گھر پہنچایا۔ اے مسلمان، امام شافعی کا قول پلے باندھ لیجئے گا، اپنے سامنے اپنے بیڈ روم میں لکھ لیجئے گا کہ آج جو بے حیائی کی چادر تان کر میں کسی کی ماں کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ جو قدم اٹھا رہا ہو، جو اسے سنا رہا ہو اور جو اس سے سن رہا ہو، یہ تمہاری بیٹی پیغمبر علیہ السلام کی امت کا یہ امام، اہل السنہ کا یہ امام، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس قرض کو تمہاری بیٹی ادا کرے گی۔ آدمی اس وقت خون کے آنسو روتا ہے جب گھر کے اندر آگ لگی ہوتی ہے، عزت کا جنازہ اٹھتا ہے، اس جنازے کو روکنے کے لیے آج شرم و حیا کی چادر کو پہن اور اپنے ان ہاتھوں سے، اپنی اس زبان سے، اپنے اس کانوں سے وہ بے حیائی والی گفتگو، وہ زنا کی گفتگو مت کر۔ اور میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے اس گناہ سے لوگوں کو بچنے کا پیغام اکثر دیتا رہتا ہوں۔ یہ ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو قتل و غارت پر مجبور کر دیتا ہے۔ جو ایسا گناہ ہے جو خاندان نسلیں بگاڑ دیتا ہے۔
یہ ایسا گناہ ہے جس کی لذت آج نوجوانوں کو پڑ چکی ہے، جس کی لذت آج جوان بیٹیوں کو پڑ چکی ہے۔ یہ موبائل کا فتنہ جس نے گھر گھر میں آگ لگا رکھی ہے، یہ موبائل کا فتنہ جس نے جوان بیٹیوں کی عزتوں کو داغدار کرنا شروع کر دیا۔ او اہل ایمان، او اہل اسلام، اپنی راتیں بھی اور اپنے دن کو بھی دیکھ لیجئے، شرم و حیا کا پیکر بنیے اور اس زنا سے بچیے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا اعلان کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اس کے قریب تک نہ پھٹک۔ یہ موبائلوں کے اندر گندی فلموں کو لا کر پھر اسے کتاب کے اندر سجا کر باپ یہ سمجھتا ہے کہ بیٹا نصاب کی کتاب پڑھ رہا ہے، اندر برہنہ تصاویر دیکھی جا رہی ہے، اندر گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہے، آنکھوں سے شرم مٹ گئی ہے، آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی ہے، اور اللہ تعالی لا یستحی من الحق، حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ جس چیز کو تو تلاش کر رہا ہے اس کی سزا بھی کتنی سخت ہے۔ اگر شادی شدہ ہو کر اس زنا کی گندگی میں پڑا ہوا ہے، شرم و حیا کی چادر اتار ڈالی ہے، تو یاد رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پتھروں سے بارش کر دی جائے پھر اس گناہ کی معافی ملتی ہے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے، اس کی لذت تیری عبادت کو برباد کر دے گی۔ ایک محدث سے ایک شخص نے پوچھا تھا، مجھے نماز پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں مجھے وہ سکون میسر نہیں، مجھے وہ مزہ نہیں آتا۔ میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہوں، میں رات کو نوافل پڑھتا ہوں، میں تہجد گزار ہوں، لیکن نہ عبادت میں، نہ رات کی تاریکی میں، نہ دن کے اجالے میں، نہ قرآن کی تلاوت میں، نہ مسجد کے اندر سجدے میں مجھے سکون میسر نہیں، مجھے وہ لذت نہیں مل رہی۔ اس محدث نے کہا تھا، نوجوان اپنی آنکھوں کو زنا سے پاک کر لے، اپنے ان کانوں کو زنا سے پاک کر لے، اپنی اس زبان کو زنا سے پاک کر لے، اپنے ان قدموں کو زنا سے پاک کر لے۔ اللہ تیری عبادت کے اندر، تیری تلاوت کے اندر لذتیں پیدا کر دے گا، تیرا دل سجدے میں لگنے لگ جائے گا۔ یہ ایسا گناہ ہے، یہ زنا ایسا جرم ہے، ایسا ظلم ہے کہ نمازوں کی شیرنی چھین لیتا ہے، عبادت کی شیرنی ختم کر دیتا ہے، عبادت کی لذتیں برباد کر دیتا ہے، اپنی آنکھوں کے اندر شرم و حیا پیدا کر۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ آپ نے اسے قریب بلا لیا اور اس سے پوچھا، کیا تو چاہتا ہے، کیا تو برداشت کر سکتا ہے کہ تو جس سے زنا کرے گا، اے نوجوان، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، جس سے تو زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، جس سے تو زنا کرے گا کسی کی بہن ہوگی، جس سے تو زنا کرے گا، گفتگو کرے گا، وہ کسی کی لخت جگر ہوگی۔ کیا تو چاہتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، سمجھتا ہے کہ تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، اے اللہ کے پیغمبر میں کبھی ایسا برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا، جس سے تو کرے گا وہ بھی کسی کی پھوپھی لگتی ہوگی۔
کیا تو چاہتا ہے برداشت کر سکتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ یہ آنکھوں جیسے شرم اٹھ جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر نگاہ ڈال کر دیکھئے، باپ بیٹی سے زنا کرتا ہے، بھائی بہن سے زنا کرتا ہے، محرم رشتے برباد ہو جاتے ہیں، خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک شرم و حیا، الحیاء خیر کلو، حیا ساری کی ساری بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کے لیے دعا کی، اس کے سر پر چھڑی رکھی اور اللہ سے دعا کی، اللہ اس کی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا فرما، اللہ اس کو ایمان کی لذت عطا فرما۔ پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بیان کرتا ہے، وہ نوجوان پھر سڑک پر چلتا تھا، اس کی نگاہیں زمین سے نہیں اٹھتی تھی۔ اہل اسلام، وہ نوجوان کہاں سے لے کر آؤں؟ وہ خطیب اور خطبہ کہاں سے لے کر آؤں؟ آج اکثریت کہنے والوں کی اس گندگی میں مبتلا، اکثر گفتگو کرنے والوں کی اور سننے والوں کی اس گندگی میں مبتلا ہے۔ اپنے آپ کو پاک کیجئے، اس گناہ سے بچئے، یہ گناہ انسان کو جہنم کے دروازے پر لے جاتا ہے۔ اہل اسلام، میں کتنوں کو جانتا ہوں، رات کی تاریکی میں میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہے، میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ کے گھر والی بڑی سخت ہے، بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ وہ بڑی بے حیائی کے ساتھ کہتا ہے، زیدی صاحب ہے وہ ممبر پر بیٹھنے والا، لوگوں کو آخرت کی فکر دینے والا، لوگوں کو رلا رلا کر ان کی آنکھیں سجا دینے والا۔ کہنے لگا، یہ آپ کی ہونے والی بھابی ہے جس سے میں رات کی تاریکی میں 3 بجے گفتگو کر رہا۔ شرم سے انسان پانی پانی ہو گیا کہ ایسا انسان جو لوگوں کو یعلمون ما تفعلون لما تقولون ما لا تفعلون، لوگوں کو کیا کہتے ہو، خود کیا کرتے ہو۔ ان کے موبائلوں کو کھول کر دیکھئے، ان کے انسٹاگرام کو کھول کر دیکھئے، ان کی ایپوں کے جنازے نکال کر دیکھئے، آپ کو ایک تو نکاح میں ملے گی اور درجنوں پالتی کتیاں ان کو ساتھ ملے گی، جو رات کی تاریکی میں باپ کی عزت بھی برباد کرتی ہے، ان کا ایمان بھی خراب کرتی ہے، یہ اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، اس بیٹی کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ یاد رکھیے گا، مسئلہ پوچھنے میں کوئی حیا نہیں۔ اللہ کو کہتا ہے، ان اللہ لا یستحی من الحق۔ پیغمبر علیہ السلام کی زبان اقدس سے اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں یسألونک عن المحید قل هو عدن فاعتدلوا النساء، یہ مسئلے بیان کیے ہیں، شرم و حیا کے مسئلے بیان کیے ہیں، مخصوص ایام کے مسئلے بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی بیٹی کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ لے تو وہ مرد اسے مختلف میسج بھیج کر اسے چاشنیاں دکھا کر اپنے زبان کی چکروں کے اندر فتنوں میں مبتلا کر لیتا ہے۔ اہل اسلام، مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا، مومن بڑا با وفا ہوتا ہے۔ بیٹیاں پنجابی میں کہا کرتے بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، جس بیٹی نے کوئی مسئلہ پوچھ ہی لیا ہے، کہہ ہی دیا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، ایک عورت آئی اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، سوال کیا کہ اگر عورت بھی خواب کے اندر کوئی ایسی بات دیکھے اور کپڑوں پر پانی دیکھے، اس پر کیا غسل فرض ہو جاتا ہے؟ امی عائشہ اس با حیا انصاری عورت کی تعریف کر رہی ہے اور فرماتی ہے، ان کو حیا مانے نہیں کہ یہ مسئلہ پیغمبر سے آ کر پوچھ لیتی ہے۔ انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں، اللہ حیا نہیں کرتا مسئلے بیانے میں۔ میں کتنوں کو جانتا ہوں، کتنوں کی شکایتیں ہمارے دامن میں چھپی ہوئی ہے کہ مسئلہ پوچھا ہے سید زادے سے، مسئلہ پوچھا ہے خطیب سے، مسئلہ پوچھا ہے اپنے محلے کے امام سے، مسئلہ پوچھنے کے بعد اس کے بعد نمبر چلا گیا، پھر وہ گندے میسج کرتا ہے، پھر وہ گندی گفتگو کرتا ہے، پھر بے حیائی پر
پر اتر آتا ہے، مصلی کا امام ہے، مسجد کا خطیب ہے۔ اہل اسلام ذمہ داروں، نہ یہ ہمارا کام ہے، سامعین حضرات نہ یہ آپ کا کام ہے۔ امت محمدیہ تو شرم و حیا والی امت ہے، امت محمدیہ تو شرم و حیا کا پیکر ہے، یہ اخلاص کا پیکر ہے۔ یہ تو چلتی ہوئی بیٹی اگر کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، یہ اس کے سر پر چادر ڈال کر اس کو اس کے گھر تک پہنچانے والا، اس کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ تو کس راستے پر چل پڑا ہے؟ نہ راتیں تیری اچھی، نہ دن کے اجالے تیرے اچھے، نہ ہاتھ زنا سے محفوظ رہی، نہ زبان زنا سے محفوظ رہی، نہ کان زنا سے محفوظ، نہ آنکھ زنا سے محفوظ۔ او اللہ کے بندے، تو ایک اللہ پر ایمان لانے والا، ایک نبی کی اتباع کرنے والا، ایک پیغمبر کے پیچھے چلنے والا، اور سیرت اور کردار، ہم ابھی بیٹھے ہوئے یہی گفتگو کر رہے تھے، وہ سیرت اور کردار کے مالک جو چلتے تھے زمین پر، لوگ انہیں دیکھ کر اہل توحید ہو جایا کرتے تھے۔ شرم و حیا کے پیکر جب آیا کرتے تھے، پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اب ران مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے چادر ٹھیک کر لی، سائل نے پوچھا، ابو بکر آیا، آپ لیٹے رہے، آرام کرتے رہے، عمر آیا، آپ آرام کرتے رہے، اب جب عثمان آیا اپنے کپڑے درست کر لیے، فرمایا وہ بڑا با حیا ہے، اگر وہ اس حالت میں مجھے دیکھتا دروازے سے ہی پلٹ جاتا۔ ہم اس امت کے دعوے دار ہیں کہ ہم اس امت کو ماننے والے، اس امت کے یہ ہیروز ہیں جن کی سیرت ہم بیان کرتے ہیں۔ اے مصلی پر بیٹھنے والے تو بھی، میں بیان کرنے والا میں بھی، آپ سننے والے آپ بھی، اس دین کے اس مسئلے کو، شرم و حیا کو اپنے جسم کا حصہ بنا۔ رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، یہ یاد رکھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک محدث سے کسی نے کہا تھا، ایک محدث سے کسی نے کہا ایک عورت کو جو علاقے کی بد کردار عورت تھی، انہیں انگلیوں پر دنیا کو نچایا ہے۔ پتہ تو تب ہے کہ جب اس محدث کو جو بخاری پڑھا رہا ہے، مسلم پڑھا رہا ہے، اس کو جا کر تو خراب کرے۔ اس نے کہا چٹکی بجا کر، یہ تو چٹکیوں کا کام ہے میرا۔ گئی اور جا کر اپنی حاجت کو پیش کی۔ وہ محدث کہنے لگے مسئلہ ہی کوئی نہیں، شرط صرف میری ہے، جگہ میری ہوگی، وقت میرا ہوگا۔ اگلے ہی قدموں میں پلٹ گئی، واپس آئی، باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ کہا اتنی جلدی واپس آ گئی؟ کہا صرف دکھایا ہی ہے، نظارہ ہی کروایا ہے، منٹوں میں تیار ہو گیا ہے، وقت اور جگہ اس نے اپنی مانگی ہے۔ جب فارغ ہوئے بلایا کہ چلو تمہیں جو حاجت ہے اس گھر میں میں تمہیں لے چلتا ہوں، تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں۔ نکلے چلتے ہوئے، مطاف کے اندر بیت اللہ میں پہنچے اور بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اس عورت کو کہا اپنی حاجت پوری کر لے۔ وہ چیخ اٹھی کہ اس گھر میں بیت اللہ میں یہ بے حیائی کا کام۔ فرمایا جس کمرے میں تو چاہتی ہے وہاں بھی رب دیکھتا ہے، یہاں بھی رب دیکھتا ہے۔ اور نوجوان جہاں تو بیٹھ کر گندے میسج کرتا ہے رب دیکھتا ہے، جس ہاتھ سے تو لکھتا ہے ڈرتا نہیں ہے، اس ہاتھ کو اللہ فالج زدہ کر دے۔ جس آنکھ سے جو تصویروں کو دیکھ رہا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکال رہا ہے، اللہ اس آنکھوں کو اندھا کر دے۔ جس زبان سے تو اس عورت کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے تو نے جال بچھایا ہوا ہے، اللہ اس زبان پر فالج گرا دے۔ اپنے آپ کو مسلمان بنا۔ میرا وقت 30 منٹ تھا، مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ مجھے سب سے پہلے شرم و حیا کا پیکر بنا، پھر اس کرسی پر بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں اللہ ان کو شرم و حیا کا پیکر بنا، اور جتنے سننے والے مائی بہنیں بیٹیاں بیٹے اولاد بزرگ سب کو اللہ شرم و حیا کا پیکر بنا۔ یہ زمین پر چلے تو تیرے قرآن کی زندہ تصویر ہو، یہ دنیا سے اس حال میں جائیں اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے رب سے راضی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔